بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ علی واقعی وارث القرآن ہیں یا نہیں۔ اس وجہ سے اس شخص نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے ایک سوال کیا۔ ایک بات یاد رہے کہ وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان، دنیا اور آخرت حتیٰ کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو، نہ کہ ان سب کا علم رکھتا ہو بلکہ ان سوالات کا مکمل جواب بھی رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کے بارے میں جو سوالات ہو ان سب سوالات کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہو، اس کو وارث القرآن کہتے ہیں۔ اس شخص نے یہ جاننے کے لیے کہ مولا علی علیہ السلام واقعی وارث القرآن ہیں یا نہیں، اس شخص نے مولا علی علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ اے امیر المومنین، میرے پاس بکریوں کا ایک جھنڈ ہے، یعنی ایک ریور ہے۔ میں نے ان بکریوں کی نگرانی کے لیے کتا رکھا، تو اس کتے کے ڈر کی وجہ سے میری ساری بکریاں اکٹھی رہتی تھیں، لیکن اے امیر المومنین، کچھ دن پہلے میری ایک بکری کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے میں بکری کی صفات تو ہیں، لیکن بکری کی صفات کے ساتھ ساتھ کتے کی صفات بھی ہیں۔ اے امیر المومنین، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بچہ کتا ہے یا بکری۔ یہاں پر توجہ طلب بات ہے، اگر انسان کو بچہ ہو تو اس میں انسان جیسی صفات ہوتی ہیں، بکری کا بچہ ہو اس میں بکری جیسی صفات ہوتی ہیں، اگر کتے کا بچہ ہو تو اس میں کتے جیسی صفات ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ بچہ بکری کا ہے اور صفات کتے کی ہیں۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ کتا ہے یا پھر بکری، تم اس بکری کی آواز کو سنو۔ اگر بکری کا بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ بچہ کتے کا ہے، اور اگر وہ بچہ بکری کی طرح بولتا ہے تو وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں یہ پہلے ہی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے اور کبھی وہ بچہ بکری کی طرح آواز نکالتا ہے۔ تو پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر اس بکری کے بچے کو پانی پلا کر دیکھو، اگر بکری کا بچہ کتے کی طرح پانی چاٹ کر پیے تو پھر سمجھ لے کہ وہ بچہ کتا ہے، اور اگر وہ بکری کا بچہ بکری کی طرح گھونٹ لے لے کر پانی پیے تو سمجھ لے وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ کتے کی طرح زبان سے پانی چاٹ کر پیتا ہے اور کبھی بکری کی طرح پانی پیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر تم ایسا کرو، اس بکری کے بچے کو اپنے بکریوں کے جھنڈ یعنی ریوڑ سے علیحدہ کر لو، اگر یہ بکری کا بچہ باقی بکریوں کے ساتھ جھنڈ میں چلتا ہے تو سمجھ لے یہ بکری کا بچہ ہے، اور اگر یہ بکری کا بچہ تیری بکریوں کے کنارے کنارے چلتا ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ کتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے کہ کبھی وہ بچہ بکریوں کے جھنڈ میں چلتا ہے اور کبھی جھنڈ کے کنارے پر۔ تو اس پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرو کہ اس بکری کے بچے کو گوشت کا ٹکڑا ڈال کر دیکھو، اگر وہ گوشت کو منہ لگا لے تو سمجھ لے کہ وہ کتا ہے، اور اگر وہ گوشت کو منہ لگانے سے موڑ لے تو سمجھ لے کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ یہ بچہ کبھی کبھی گوشت کھا لیتا ہے اور کبھی منہ موڑ لیتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کا کیا کروں، کیونکہ بکری کا گوشت حلال ہوتا ہے اور کتے کا گوشت حرام ہوتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ کام تم نے یقیناً نہیں کیا ہوگا، تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ وہ بکری کا بچہ کتا ہے یا بکری، تو تم جاؤ، جا کر اس بکری کے بچے کو ذبح کرو، اگر اس بکری کے بچے کے پیٹ میں ایک آنت نکلے جس طرح کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ کتا ہے، اور اگر بکری کی طرح کئی آنتیں نکلیں تو سمجھ لینا کہ وہ کتا نہیں بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو فوراً آپ کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرے پاس نہ ہی کوئی بکری ہے اور نہ ہی کوئی کتا، میں آپ کے جوابات کو اس لیے رد کیے جا رہا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی علی ان سوالات کے جواب دیں گے جن کو سن کر میری یہ زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہے۔ میں تو صرف آپ کا امتحان لینے آیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ وارث قرآن ہیں یا نہیں۔ آپ نے میرے ان سوالات کا دریا بہا دیا، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے سوالات کے جوابات کی ذرا بھی جزارت نہ کرتا، اور آج مجھے دل سے یقین ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وارث قرآن ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سچی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت بہت شکریہ۔